السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی کل کی تقریر آج بھی جگہ جگہ موضوع بحث رہی۔ آج وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی جو ملاقات تھی اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اس کا پس منظر بھی اسی تقریر کو ان کی کل کی بتایا جا رہا ہے جس میں فوج پر تنقید کی۔ آج مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ فوج کو ڈیفینڈ کرتے، اس کا دفاع کرتے نظر آئے، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ تنقید کی ضرورت نہیں، پوری قوم اس وقت فوج کو پوری قوم کی تائید حاصل ہے۔ کسی نے یعنی طلال چودھری صاحب نے ایان علی کے کیس کا تذکرہ کیا کہ شاید اس کی وجہ سے زرداری صاحب بوکھلا گئے ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ مذمت کی یہ کہہ کر کہ فوج قومی ادارہ ہے، ان اداروں کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اپنے لیڈر کے بیان کے بعد اس پر 2 قدم آگے جا رہی ہے۔ فرد اللہ بابر صاحب نے کہا کہ صوبائی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ بھی بات ہوئی۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے خط لکھا کہ رینجرز اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود علی محمد خان صاحب MNA پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ آپ کا۔ خرم دستگیر خان صاحب وفاقی وزیر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ اور شازیہ مری صاحبہ ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کا بھی شکریہ۔ اگر اجازت دیں، حمید گل صاحب بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں آج کا۔ آپ کی پارٹی خصوصی خورشید شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا، کل آپ کے سینیٹر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا زرداری صاحب کا اشارہ اصل میں حمید گل صاحب کے اس بیان کی طرف تھا جہاں پر وہ ایک انٹرم سیٹ اپ کی بات کریں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جنرل حمید گل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی۔ آج شازیہ بیوی نے بڑی دھانسو تقریر کی، بڑے غصے میں لگ رہی تھیں آج قومی اسمبلی میں۔ وہ تقریر رپورٹ بھی ہوئی، ظاہر ہے بہت زبردست تیاری بھی کر کے آئی تھیں وہ اپنی تقریر کی۔ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے آپ کے پیچھے پڑ گئے، خصوصاً فوج؟ بہت شکریہ کاشف۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے خود فوج کو اپریشیٹ کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ جب آپ پوری تقریر سنتے ہیں تو اس میں وہ لائنز بھی یا وہ جملے بھی مس نہیں کیے جا سکتے جو انہوں نے کہا کہ فوج سیکیورٹی میٹرز میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور فوج یقیناً بحیثیت انسٹیٹیوشن ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آج یہ آپریشن ضرب عضب ہو یا پھر معاملات بارڈرز کے ہوں، جس میں کہ یقینی طور پر فوج کی کمپلیٹ جو ایفرٹ ہے اس کی ضرورت ہے۔ میں مکمل کر جاؤں۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ موجود ہے آپ کے سامنے، میرے پاس پوری فہرست ہے جو میں آج نیشنل اسمبلی میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ ہم اپنا کمپیریزن تو کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ جہاں جمہوریت کا تسلسل رہا ہے اور ترقی کے اعتبار سے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پیریڈ رہا ہے جہاں جمہوریت رہی نہیں ہے، اور جب جمہوریت آئی ہے اس سے ہم ہی جیسے لوگوں نے بھی، میں پولیٹیکل فورسز کو بھی کہوں گی کہ ہم نے بھی اممیچورٹی کا مظاہرہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر یہ میں نہ کروں، میم آج ہم جیسے لوگ جمہوریت کا دفاع کیسے کریں؟ دیکھیں، میں اگر یہ آج نہ کہوں تو پھر 2007 میں جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر اجازت ہے، حمید گل صاحب موجود ہیں، کسی جگہ موجود ہیں، مجھے ان کا وقت تھوڑا کم ہے۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کاشف۔ جنرل صاحب، یہ زرداری صاحب نے بھی تقریر کی، کچھ خورشید شاہ صاحب نے آپ کے بیان کا تذکرہ کیا جہاں آپ نے کہا تھا کہ انٹرم سیٹ اپ۔ آج بھی آپ کی تقریر میں نے سنی تھوڑی سی، اس میں آپ نے بھی زرداری صاحب پر تنقید کیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں یہ تقریر کر رہے ہیں زرداری صاحب؟ زرداری صاحب کو جو ہے خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ نواز شریف اور ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے فرینڈلی اپوزیشن کا ہونا۔ پہلے دور میں بھی فرینڈلی اپوزیشن، اس دور میں بھی فرینڈلی اپوزیشن، اور فرینڈلی اپوزیشن کا مطلب یہی تھا کہ ہم مل ملا کے اور فوج کو دور رکھیں، آپ جو مرضی کریں ملک کے ساتھ، اور اس کے اوپر فوج کو بدنام کرنے کی بہت کاوشیں ہوتی رہی۔ زرداری صاحب جو 5 سال سپریم کمانڈر رہے پاکستان فوج کے، اور آج وہ فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ نالا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو آپریشن جو کراچی میں ہو رہا تھا اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 21 امینڈمنٹ پاس ہوئی تو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میاں صاحب یہ نہ کریں ورنہ ہم دونوں جیل میں جائیں گے۔ تو اس کے فیئر تھا ان کو
لیکن ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں آپریشن کے اوپر خود اس کو مانیٹر کروں گا، اور چنانچہ مانیٹر کرتے رہے اور زرداری صاحب کے بلا بلا بچاتے رہے، اور جبکہ 9-0 کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ فوج کی سمجھ میں آ گئی کہ جب تک آپ فائنینشیل کرائم کو نہیں ہینڈل کریں گے اس وقت تک فزیکل کرائم جو ہے اس کے اوپر امن نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ یہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں جو مرسنریز ہوتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں. دے نیڈ لاٹ آف منی، اور منی جو ہے ان کو آ رہی تھی. جب وہ پھر رینجر کے کمانڈر نے یہ کہہ دیا کہ بھائی 230 ارب روپیہ آن دی ایوریج ہر سال کلیکٹ کیا جاتا ہے اور خرچ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھ گئے کہ اب نو بلاول ہاؤس جو ہے ان کی زد میں ہے. اور دوسرا یہ کہ چودھری نثار کو لگایا، ابھی جب فوج کے پریشر کے اوپر نواز شریف نے اپنے آپ کو ہٹا لیا وہاں سے جو مانیٹرنگ سے، اور چودھری نثار کو لگا دیا. اب چودھری نثار جو ہے وہ تو سمجھتا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہیز نو لو لاسٹ فار زرداری، تو ہی نیو کہ اب میرے اوپر جو ہے ایکس از گوئنگ ٹو فال اپون می. یہ ایکس کس طرح فال کرے گی سر، یہ بھی تو بتائیں نا. میں بتاؤں، وہ اس کے اندر ایکس ایسے آئے گی کہ فائنینشیل کرائم میں پکڑے جائیں گے. جو بھی آئے گا بلاول ہاؤس کے اوپر بھی اگر کل کو ریڈ کر دیں گے اور وہاں بھی آ جاتا ہے پھر ایک اور ہنگامہ ہوگا. لیکن سر یہ خبر تو ہے آج بھی چاہے گوئیاں پیپلز پارٹی کے سرکل میں 2-3 جو آپشنز ان کو نظر آ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کراچی میں، اس میں یہ بھی تھا کہ شاید بلاول ہاؤس کے اوپر چھاپا پڑ جائے. تو آپ کو کسی کوئی خبر ہے یا آپ کو؟ میں خود ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ دیکھو میں بھی ایکسپیرینس انٹیلیجنس مین ہوں، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اینڈ آئی نو کہ انٹیلیجنس کے جو لاڈلے ہوتے ہیں، جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں یا بطہ خور ہوتے ہیں، ان کو بہت کھلانا پلانا پڑتا ہے، ان کو سیریں کروانی پڑتے ہیں، ان کو امریکہ بھیجنا پڑتا ہے. یہ ایون اور لوگ بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل واضح تھی کہ آپ کو ابھی فائنینشیل کرائم کے جو لینڈ مافیا ہے، جو وہاں واٹر بورڈ کا مافیا ہے، اور جو اسٹیل مل کے مافیا کے اوپر تو ابھی بعد میں آئیں گے، وہ بھی ایک آئے گا کہ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو اب اگر یہ ہونا ہے تو زرداری صاحب اس کی پریمپشن کر رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب کی ایک بات کرنی پڑے گی کہ آپ کو ہی از اے فائٹر، اور وہ لاسٹ میں ابھی انہوں نے فائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے لوزنگ فائٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے بیٹے کا مستقبل بھی انہوں نے پولیٹیکل لائن کے اوپر ٹھیک رکھنا ہے، تو یہ بہت ہی غلطی ان سے ہو گئی. انہوں نے یہ تقریر کر ماری، کیونکہ ان کے کہنے کے اوپر تو ایک بلی بھی میرا خیال نہیں اٹھ کے آنے کے لیے تیار ہوگی کہ قربانی دے دے. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب نے جتنا پیپل پارٹی کو نچوڑا ہے اور اس کے بھٹو کی روح کو کشید کر لیا اس میں سے، اب زرداری صاحب کے لیے کوئی پیپل پارٹی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، کوئی جالا ان کے لیے نہیں نکلے گا. کرائے کے اوپر لے لیں چند لوگ تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ چند لوگ پہ جو کرائے والے ہوتے ہیں نظریاتی تو نہیں ہوتے، وہ نہیں کچھ بھی کر سکیں گے. زرداری صاحب ہیز میڈ اے بگ مسٹیک. اور سر یہ آخری سوال جنرل صاحب، یہ جو تقریر تھی زرداری صاحب کی، آپ کیونکہ ملٹری سرکلز کے بہت قریب ہیں، انگیج بھی کرتے ہیں ڈائریکٹلی تمام ٹاپ لیول ملٹری کے ساتھ، کیسے لیا گیا اس تقریر کو؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے تقریر جو الطاف حسین صاحب کی تھی، ٹویٹس آئیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کی، یہاں پر خاموشی ہے، اس لیے کہ وہ بڑے لیول کے لیڈر ہیں، سابق صدر پاکستان ہے، سابق کمانڈر ان چیف ہے آرم فورسز کے. خاموشی ویسے بہتری آپشن ہے، ظاہر ہے فوج کو زیادہ رسپونڈ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے خاموشی کیوں؟ دیکھیے، میں نے آج ہم نے ایکس سروسمین کی وہ کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر ہم نے زرداری صاحب کو کنڈیم کیا اور ہم کرتے رہیں گے اس کے لیے. لیکن فوج کو اپنے براہ راست میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اس وقت قوم کی نظریں جو ہے راہیل شریف کی طرف ہیں، ان کے لیے جو گڈ ول اس وقت موجود ہے کسی سیاسی لیڈر میں موجود نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا یہ اچھی فوج کے لیے اچھی خبر ہے کہ جتنا خاموش رہیں گے اتنا ہی زیادہ ان کی ہمدردیاں ان کو قوم کی ملتی رہیں گی. اگر انہوں نے اس کا ریبٹل دیا یا اس کے خلاف جواب دینے کی کوشش کی یا آئی ایس پی آر نے کچھ کہہ دی، یہ بات نہیں اچھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ لیٹ زرداری برن ان ہز اون فائر، بجائے اس کے کہ آپ ان کو تیلی لگائیں. وہ خود ہی اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، تو آپ سے چلنے دیں ہم کو. بہت شکریہ جنرل صاحب. جنرل حمید گل صاحب آج ایکس سروس مین سوسائٹی کے اجلاس سے بھی خطاب کر رہے تھے، مذمت کی آج جو ایکس سروس مین تمام جنرلز، بریگیڈیئرز، کرنل جتنے سارے تھے، بھی تمام ایکٹس کی مذمت کر لیتے جو ماضی میں انہوں نے کی اور جس طریقے سے ملک کو نقصان پہنچایا. بہرحال لیکن ایزیئر سیڈ، اپنے دوسرے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ آدمی بہت زیادہ تمہید باندھ سکتا ہے اور بہت بڑا جج بن سکتا ہے، لیکن جناب حمید گل کے حوالے سے جو لیکن آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کس کا کیا بیک گراؤنڈ
है किसका क्या रोल रहा है। इस मुल्क के अंदर IGI भी बनी है, इस मुल्क के अंदर सियासत को जिस जब आपको कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इनके खिलाफ FIA को कहें कुछ करें, आप ही ने कहा था कि हम अपनी दाढ़ी उनके हाथ में नहीं देना चाहते। देखिए बात यह है कि मामलात को हम इसलिए कभी भी देखें, यही जरदारी साहब हैं जिन्होंने मुफाहमत को इस कदर निभाया कि हमें ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन वो मुफाहमत हमने हमेशा क्लियर किया कि वो उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत है जिससे कि हमने पॉलिटिकल फोर्सेस में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप और स्ट्रेंथन करने की बात की थी। हमने तो ये नहीं कहा कि अगर आप आ जाए सियासत हुकूमत के अंदर, हम पुरानी जो रिवायत है कि आपका गिरबान होगा और हम झगड़ेंगे। मसला ये है कि सवाल यही है कि इतने मफाहमती जरदारी साहब इतने गुस्से में, इसी तारीख से हमें सीखना पड़ेगा काशिफ। हम आगे बढ़ते हैं और तारीख हॉन्ट करती है। फिर अंपायर का भी जिक्र हुआ था कुछ माह कबल, ऐसी बात नहीं है कि उंगली थर्ड अंपायर, वो उंगली भी उठने का हुआ था। और फिर पार्लियामेंट, इसी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ये कोई बहुत दूर की तो बात नहीं है। और फिर एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक हसास इदारे के हवाले से बहुत तवील कैंपेन भी चल गई थी उसके खिलाफ। बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। इट इज बेटर टू सिट लाइक लिटरेट पीपल एंड एनालाइज। बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। हमने कब कहा है कि जी आप आर्म्ड फोर्सेस के रोल के ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करें? नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसका जो रोल है, जिसका जो रोल है उसे वो अदा करना है। अगर इदारे अपना रोल अदा करते हैं जनरल इलेक्शन में, तो ना जुडिशल कमीशन बन रहा होता, ना ये इलेक्शन चैलेंज होते, और ना इतनी ख्वारी वोटर्स को और जो इलेक्टेड लोग हैं उनको उठानी पड़ती। बिल्कुल ठीक। मैं आता हूँ, अभी आपके पास बहुत सारे सवाल, कंफ्यूज नहीं करना, बड़े सवाल हैं जी इदारों के बारे में और हुकूमतों के बारे में। सर ये मीटिंग क्यों कैंसिल किया आप लोगों? ये सवाल तो वज़ीर आज़म इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मीटिंग नहीं, मेरे ख्याल में अगर मीटिंग होती तो जरूर होती, क्योंकि आपको मालूम है रशीद साहब ने कहा मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, उन्हें कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन आपको मालूम है जरदारी साहब ने ये पहली दफा गुफ्तगू नहीं की। आपको अच्छी तरह याद होगा, आपके नाजरीन को याद कराना चाहिए, बल्कि क्लिप से तो दिखा दें कि रत्तो डेरो में आपको याद है उन्होंने कहा था बतौर सदर कि मुझे पाँव के जरिए से निकाला जाएगा। तो वो सारे जो एक और चीज है वो वही है। एक फौज के बारे में जरदारी साहब, मियां साहब ने उस टाइम फौज के खिलाफ कोई बात की थी, तो सुनिएगा जरदारी साहब ने उस वक्त क्या कहा था। मौलवी शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? इसलिए कि आज हमारे जनरल अपने बेटों को मरवा रहे हैं अपनी मस्जिदों में, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच पे, और अपनी शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान को बचा रहे हैं इनकी सोच से। ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है। उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। हर भी चीज में आप एक गेम बना देते हैं और अपने आप के पाले हुए पट्टू जो है तोते जो है बैठ के टाएं टाएं कर रहे हैं। ये क्यों? ये पहले डिफेंड करते हैं, फिर कहीं जब सदर होते हैं तो डिफेंड करते हैं। जब बात सही है वो तो सही है, जो गलत है वो गलत है। डिफेंड भी करते हैं, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के माहिर हैं, वो अपने मैसेज भेजना जानते हैं। उन्होंने अपना मैसेज भेज दिया। क्या मैसेज? मैसेज यही है, वो समझते हैं कि कराची में उनकी नजर से हुकूमत की तरफ से, आपको पता आज परवेज रशीद साहब ने उसकी तरदीद भी की है, उनका ये ख्याल है कि जो मामला जिस तरफ जा रहा है वो शायद एक मुंतखब हुकूमत सूबाई जो है उसको खत्म करने की तरफ जा रहा है। उनका ये ख्याल है, जो कि तरदीद आ गई, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमें कराची कॉरपोरेशन और तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं। जराइम पेशा लोगों के खिलाफ है, कातिलों के खिलाफ है, कराची के शहरियों की जानें बचाने के लिए। उसका सियासी रंग कोई नहीं है। और अब ये तमाम सियासी जमातें इस बात का इतराफ भी कर चुकी हैं कि अगर उनके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो जराइम में मुलव्वस हैं, तो जमातें जो हैं उनसे खुद डील करेंगी, उनको वहां बिलावल हाउस पे ऑपरेशन भी हो सकता है। नहीं, मैं नहीं समझता कि बिलावल हाउस पे ऑपरेशन हो सकता है। अगर वहां पे इंफॉर्मेशन मिले, पैसे पड़े बहुत सारे, अज्यूमिंग, क्योंकि एक अच्छा पीपल्स पार्टी के सर्कल में ये चल रहा है। हमें इस मामले को जो बड़ी संजीदगी से, कराची का ऑपरेशन सिंध की मुंतखब हुकूमत को साथ लेकर होगा। और अगर हमें ये महसूस होगा कि ये इसके जो अगर किसी सख्त नाजुक जगह पर भी आकर
پھر ایویڈنس بیس، پھر ایویڈنس شیئر ہوگی، پھر زرداری کے ساتھ بھی ایویڈنس شیئر ہوگی کہ یہ ایویڈنس ہے، اس کے اوپر ایکشن جو ہے اب ضروری ہو گیا. اور مجھے یقین ہے کہ جہاں کہیں بھی ایویڈنس آئے گی، اگر وہ کرمنل ایویڈنس ہے تو ذرائع سب سپورٹ کریں گے. اگر اس میں پیپلز پارٹی کے نام ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ جی میں یہی تو کہتا ہوں کہ میری گزارش ہے، اور یہ بارہا آپ کے پروگرام میں بھی میں آگے بھی نہیں آئی، حکومت میں ہمارے منسٹر جیل میں بھی رہے، میری ہوا کچھ نہیں، میں یہ پروگرام میں اپنے سیاسی جماعتوں سے استدعا کر وزیر اعظم بھی گئے کہ خدا را فارغ بھی ہوئے، مجرموں کے ماتھوں پر اپنی پارٹیوں کے جھنڈے ثبت مت کریں. یہ تو ہم چھوڑ بھی دیں، کہتے ہیں، یہ سارے اس کو متفق ہیں کہ اگر کوئی قاتل ہے، کوئی ٹارگٹ کلر ہے جس نے کراچی کے شہری کا خون، اس پہ کوئی رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اس پہ کلیئرٹی ہے. یہ ضرور ہے کہ کراچی میں چونکہ بہت زیادہ دیر سے سر، لیکن ایک خدشہ مافیا کا راج ہے، مختلف قسم کے پانی مافیا. خبر کیا ہے یا افواہیں کیا گردش کر رہی ہیں؟ میں بریک کے بعد ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے گا، اور میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. افواہیں گردش کر رہی ہیں کراچی میں کچھ ہونے والا ہے. افواہیں تو بہت گردش کر رہی ہیں. مطلب زرداری صاحب بھی ویسے تو نہیں بولے نا، بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، سب سے بڑی، پہلے تو بہت اور افواہیں بھی گردش، اور خط لکھ دیا قائم علی شاہ صاحب نے، آپ اپنے مینڈیٹ سے آگے جا رہے ہیں. وہ جو چھاپا مارا انہوں نے، چھاپے کے بعد ریکارڈ اٹھا کے لے گئے، اس میں چائنا کٹنگ، قبضے، کس نے کس کی بلڈنگز کے اوپر قبضہ کیا ہے. تو خبر یہ ہے یا افواہ یہ ہے، چلیں خبر نہیں کہتے، افواہ یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اس میں پیپلز پارٹی رگڑے میں آنے، بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے. پیپلز پارٹی رگڑے میں آنے والی ہے. یہ پریمپٹیو سٹرائک ہے، اور پریمپٹیو سٹرائک انگریزی میں یا اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونے سے پہلے ہی ہم اعلان جنگ کر دیں، تاکہ ہماری اس بات سے گرفت میں آئے ہیں اور مزید آئیں گے، کوئی پارٹی نہیں آئے گی. ٹھیک نہیں، پارٹی مجرم تو کسی پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے. مجرم ہے، اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. بریک کے بعد خان صاحب ابھی آپ گفتگو سنیں، آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب کی تقریر؟ ظاہر ہے آج پی ٹی آئی بھی اس پر بول رہی تھی، عمران خان صاحب بھی بول رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ سر؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کل جو بات کی ہے نا، جو کام ضیاء صاحب نے نہیں کیا تھا نا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ضیاء الحق صاحب نے، وہ کام زرداری صاحب نے کر دیا. بھٹو کی پارٹی کے ساتھ وہ کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایک امانت تھی پاکستان کے عوام کی، جو زرداری صاحب کے ہاتھ ایک شہید کے ہاتھ سے آئی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی ایک میجر نقصان تھا. ہمارا پولیٹیکل پروسیس پیچھے گیا تھا اس سے. آج بھی بے نظیر بھٹو کا خلا موجود ہے، وہ بھی پر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پوری قوم کا دل دکھایا ہے کل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہے کاشف عباسی صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ جو آپ کی ڈیفنس فورسز ہوتی ہیں، پرٹیکولرلی آرمڈ فورسز، وہ چین آف کمانڈ کے تحت چلتی ہیں. سپیریئر جو ہوتا ہے اور جو اس کا نیچے جو پوری پلاٹون ہوتی ہے، ایک سپاہی پہ حملہ وہ اپنے پہ سمجھتا ہے، اور اپنے باس پہ حملہ، جنرل کرنل پہ حملہ وہ اپنے پہ. یہ جو جس طریقے سے انہوں نے موجودہ چیف آرمی اسٹاف صاحب کو ایڈریس کیا، زرداری صاحب نے نام نہیں لیا لیکن ایڈریس وہ بہت ہی، اور ایک ایسے جنکچر پہ کاشف صاحب، ایک ایسے وقت پہ، پلیز شازیہ، پلیز شازیہ، پلیز لیٹ می ٹاک. آج آپ کے بولنے کا دن ہے، لیکن آپ بولیں گے انشاءاللہ اسمبلی میں. اسپوک ویری ویل اسمبلی، ماشاءاللہ. مجھے تھوڑا سا بولنے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں کاشف، جب جنرل صاحب جو تھے وہ رشیا میں تھے اور وہاں پہ گارڈ آف آنر لے رہے تھے، اور اسی دن کیپٹل میں آ کے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، سندھ میں نہیں، اسلام آباد آ کے آپ نے یہ بات کی. اور پھر ایک ایسے جنرل کے بارے میں کہ جو ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت سارا تین سال شریف صاحب کی طرف اشارہ تو تھا. پلیز ڈونٹ انٹرپٹ شازیہ، پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. اچھا وہ کس کا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا یہ بات، نہیں، اس طرح مت بات کر رہے. کاشف آپ کا پروگرام ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس. آ جائیں. اب کیوں اپریہنسو ہو رہی ہیں، اب کیوں ڈیفنسو ہو رہی ہیں؟ ذرا مجھے بولنے دیں، میں سن لوں ان کو. میں آتا ہوں آپ کے پاس، جواب دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو زرداری صاحب نے کل باتیں کی ہیں، ذرا سنیں غور سے. زرداری صاحب کا نام کاٹ لیں اور صرف وہ سٹیٹمنٹ لگا دیں، آپ کو لگے گا نریندرا مودی کا بیان ہے. نریندرا مودی نے جو باتیں ہمارے خلاف کی ایک ہفتہ پہلے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں جا کے، انہوں نے جو باتیں کی مفتی بانی کے بارے میں اور 71 میں پاکستان کو توڑنے کے بارے میں، ہم سب تو گلہ یہ کر رہے تھے میاں صاحب سے کہ آپ کو ان کو زبردست بیان دینا چاہیے تھا. لیکن زرداری صاحب کا یہ بیان دیکھ کے کل والا، میں سمجھتا ہوں پوری قوم یہ دیکھے گی اور یہ سوچے گی کہ یو ٹو بروٹس
ٹھیک آپ کر لیں پولیٹیکل پوائنٹ ایک چھوٹا سا سوال میرا، پر غلط بیانی سے نہیں ہو ایڈریس سکتی کس کو کر رہے تھے؟ آپ کا کیا خیال؟ آپ نے تقریر سنی ہوگی زرداری صاحب، جی میں نے سنی ہے. کس کو ایڈریس کر رہے تھے؟ ذرا سیدھا زرداری صاحب کی اسپیچ بڑی ill advised تھی اور اس کا وقت بھی درست نہیں تھا. اس پہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے ہیں. دیکھیے جو سر آپ کی پارٹی، ابھی آپ کو بات بتاؤ، خواجہ آصف صاحب، چودھری نثار علی خان، مشاہد اللہ خان، میں ایم ایل ایز کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سینئر وزیروں کی بات کر رہا ہوں. وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کا کہہ رہے تھے آپ اپنی ناکامیاں چھپا رہے ہیں، لیکن فوج کو کیوں آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو خیال ہے کہ جنرل راحیل شریف کو ٹارگٹ کر رہے تھے زرداری صاحب؟ جی وہ تو ایک پیپلز پارٹی کا اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن بھی ہے، لیکن ایک پرسیکیوشن کمپلیکس ہے کہ جی ہمیں پرسیکیوٹ کر رہی ہے دنیا، اور ان کے اوپر اردو میں اس کو کہیں گے ہمیں نشانہ بنایا، ہمیں نشانہ بنایا جائے، مستقل ان کا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ فوج کے اوپر تنقید سے، اور جو محترمہ کہہ رہی ہیں پی ایم ایل این 1999 کے بعد سے، تو ہمارے اوپر وہ ساری ہماری ہڈیوں پر بھی گزری ہے وہ کہانی، جو آمریت کی کہانی ہے. تو آمریت کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے، لیکن اس وقت جبکہ 1 سال ہوا ہے ضرب عضب کو، اور کہا بھی چند دن پہلے کہ جی ہماری فوج ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہ جو پورا ٹینئر تھا اسپیچ کا، اور خاص طور پہ جو ایک ذاتی حملہ تھا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں. ذاتی کس کے اوپر تھا؟ میں یہ تو آپ سے بول رہا، راحیل شریف صاحب پر حملہ؟ جی اس کے اوپر سے بول دینا کنکلوژن تو یہی آئے گا نا، ہمیں بہرحال نتیجہ تو یہی اخذ کرنا پڑے گا نا کہ کسی کو بہرحال ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور آپ کے خیال میں کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ میں پہلے یہ تو ثابت دیکھیں بہتر تو یہ تھا اس وقت آ کے کہ اس پر بات کی جائے کہ جو کراچی کی حقیقتیں ہیں، کراچی میں آج بھی تمام طور آپریشن کے باوجود کنٹینر مافیا ہے، واٹر مافیا ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا ہے. سندھ کی گورننس جس کی ذمہ داری سندھ کے رہنے والے میرے بھائی اور بہنوں نے ان کو دی ہے، اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے نا کہ جی کیسے امپروو کرنی ہے. اس 2 سال آپریشن کو ہونے کو آ رہے ہیں، 20 مہینے ہو گئے ہیں، ہم اس کو کس طرح آگے لے کر چلیں گے. اس طرح ایک اور ادارے پر حملہ جو ہے وہ کسی طرح پاکستان کی گورننس کو امپروو نہیں کر رہا. اور میری گزارش ہے، جو ایشو ہے کہ وہ تمام معاملات جو سندھ میں ہو رہے ہیں، اور اس میں ٹھیک ہے تجاوز بھی ہو سکتا ہے بعض اداروں کی طرف سے، لیکن بہرحال میرے بھائیوں اور بہنوں نے اپنی ذمہ داری گورننس کی ان کو دی ہوئی ہے، اور ذمہ داری انہوں نے ہی پوری کرنی ہے، اور دوسرے اداروں پر حملہ کر کے اس ذمہ داری سے آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے. 2 باتیں سوال پہلے ایڈریس کس کو کر رہے تھے زرداری صاحب؟ یہ تو بتایا نا جی. راحیل شریف صاحب اب مجھے بات کر لینے دیجیے، سوال کا جواب دیں گی نا. وہ کسی انڈیویجول کو ایڈریس نہیں کر رہے تھے. تم نے 3 سال رہنا، میں نے ہمیشہ رہنا. بات سن لینا، میری بات مکمل تو ہو لینے دیجیے، پھر اس کے بعد آپ اس کا جو بھی انٹرپریٹیشن آپ کے لیے ہو. لیکن دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ 2 باتیں کی ہیں قلم صاحب نے. وہ 2 باتیں یہ ہیں، انہوں نے ایک سیکیورٹی ایشوز کی بات کی ہے جس کے لیے آپریشن ہو رہا ہے، اور ایک گورننس کی بات کی ہے. سیکیورٹی پورے ملک کی بہتر ہونی چاہیے، کراچی خاص طور پہ ایک اہم شہر ہے پورے ملک کے لیے، ٹھیک. گورننس بھی ہر صوبے کی اچھی ہونی چاہیے، ہر کونے کی اچھی ہونی چاہیے پاکستان کو اگر ایز اے ہول فلرش کرنا ہے. اس میں اگر سندھ حکومت کی گورننس میں کوئی کوتاہی ہے تو انہیں بہتر کرنی چاہیے. آئی ول ناٹ ڈیفینڈ دیٹ، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ ول آئی ڈیفینڈ دیٹ. انہیں بہتر کرنی چاہیے، ٹھیک. لیکن ہم معاملات پہ بات کریں جو سیکیورٹی سے پرٹین کرتے ہیں، اس سے کنسرنڈ ہے. اس کے اندر جو اداروں کا دائرہ کار ہے، جب جوڈیشری کے اندر معاملات جو تھے وہ دائروں سے باہر آ رہے تھے، الیکشن کمیشن کو بھی اعتراض تھا. آپ کو یاد ہوگا چیف الیکشن کمیشنر جو فخر الدین جی ابراہیم صاحب ہے، وہ تو استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا میری مجبوری ہے، میں بیان نہیں کر سکتا مگر آئی کی ناٹ ڈو اٹ. تو یہ چیزیں اگر آپ ڈومین سے باہر نکل کے کریں گے، اداروں کی کانفرنٹیشن بڑھے گی، معاملات سنگین ہوں گے. جو زرداری صاحب کا بات تھا، میں اس کی میں بھی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. پہلے آپ پوچھیں، آپ نے جواب مجھے مکمل کرنے دیں. آپ ہی سے پوچھیں. خاتون ہوں، مجھے بات کرنے دیں. ایک منتخب نمائندے اور جمہوری کارکن کے جیسے میں کل سے جب سے میں نے تقریر سنی ایک مخبصے میں مبتلا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج کل کی تقریر نے کیا ہے. میرا یہی سوال، وہ کون سا ادارہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جہاں پہ وہ آپ کا اختیار لے گئے؟ What is the pathology whose cure was proposed in yesterday's تقریر speech? کوئی بیماریوں کے لیے علاج کے لیے نہیں ہوتی ہے. ایک سابق صدر ہیں، آپ نے کہا کمانڈر ان چیف 5 سال رہے. خیر میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اختیارات پرائم منسٹر کو سونپ دیے تھے. پھر بھی وہی وہ جو انہوں نے اپنے تمام تر اہم کمانڈر ان چیف، پریزیڈنٹ از دا کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ
let me finish. चले आगे. लेकिन उन्होंने उस तरह के इख्तियारात अपने पास पिछले 5 बरस भी नहीं रखे. 5 साल अब ये और बात है कि उनका पॉलिटिकल एक्यूमन है, उनको रेकंसिलिएशन और उनको वो सारी चीजें समझ ज्यादा आती हैं. स्टेप कर रहे हैं. ये बताइए कल किसको एड्रेस कर रहे हैं और क्यों एड्रेस कर रहे हैं? आज मनपसंद जवाब तो काशिफ दे नहीं सकती. कोई सीधा जवाब ही नहीं दे. मैं सीधा जवाब दे रही हूँ कि वो किसी एक शख्स को एड्रेस नहीं कर रहे थे. वो एक शख्स वो किसको कह रहे हैं तुमने 3 साल रहना है, मैंने हमेशा रहना है? जनरल राहील को मेरे भाई. उन्होंने वो आपको लगा जनरल राहील शरीफ इनको पता होगा. इन्होंने थर्ड एम्पायर का नाम नहीं बताया हमें. फौज का सरबराह आज तक थर्ड एम्पायर का नाम नहीं बताया. ये कहना इमरान खान न्याजी साहब की एक टेप है जिसमें उन्होंने कहा 15-20 हजार लोग तो किसका क्या हाल हो जाएगा? वो होती है. इस बात को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए. किसको एड्रेस करके बात करते हैं? मैं आता हूं आपके पास. दूसरी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये बात क्यों की उन्होंने की. देखिए ये तो डिस्कस ही नहीं होना चाहिए कि किसको कर रहे थे एड्रेस. वो तो सबको पता है जनरल राहील को कर रहे थे. द पॉइंट इज कि हम ये डिस्कस करें कि कल उन्होंने ये बात क्यों की. फिर इमरान खान न्याजी साहब ने वो बात क्यों की? इमरान खान पे प्रोग्राम करें. मैं आता हूं आपके पास. आज आपके लीडर पे बयान है जिसने इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए वो एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, एक ऑन द रिकॉर्ड तकरीर नहीं है. जब सोशल मीडिया में वो सोशल मीडिया पे आने अगर आपकी मेरे दफ्तर में बैठकर को गुफ्तगू टेप करके डाल दे दैट्स स्टिल अनफेयर है. किसी बंदे ने किया होगा. मेरी आपकी इनकी जमात से तो कोई नहीं किया होगा. लेकिन वो जो भी उन्होंने कहा वो गलत, वो बहुत गलत था. लेकिन मुझे आप बताएं ना जी जरा टॉपिक पे वापस आए. हम टॉपिक से हट जाते हैं. ये जो फरदुल्लाह बाबर साहब आपको खतरा क्या है? मैं सिर्फ कायदे आजम के कुछ क्या सूबाई हुकूमत गवर्नर आज लगने जा रहे हैं? रिकॉर्ड किए थे. अब थोड़ा सुनना. एक स्पिरिट है, मैं इसी स्पिरिट के तहत करूंगी. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी. इट इज वी द सिविलियंस who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. This is the basic concept of the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. ठीक है ना जी? मेरा सवाल, मेरी बात आप सिर्फ ये बता दें आपके कायदे आज़म और हमारे सबके कायदे आज़म की इस बात से हम एग्री करते हैं. तो मेरा फिर आपसे सवाल ये है कि why did Zulfikar Ali Bhutto choose to become the prime foreign minister of a dictator? उन्होंने इस पे क्यों अमल नहीं किया? नहीं तो उन्होंने पुरानी बातों को छोड़िए. नहीं अब मैं बता देती हूँ. आज की बात नहीं there was already dictatorship in Pakistan. He was the one who brought democracy to the country. He gave you elections. मैडम हम फिर इशू से हट जाएंगे. मसला ऐसा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब नहीं है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री या डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है. मसला उनकी फांसी से ही मसाइल शुरू हुए हैं. काशिफ, यू हैव टू एक्सेप्ट. मसला ये है कि अगर सूबाई हुकूमत की इन्विटेशन पे रेंजर्स वहाँ 20 साल से मौजूद है तो फिर उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को जिसके दस्तखतों से रेंजर्स को इन्वाइट किया गया कराची में और अभी भी हर 3 साल महीनों के बाद आपको सच्ची बात महीने के बाद ये नहीं बताएंगे मिनिस्टर साहब की रिस्पांसिबिलिटी बड़ी भारी है. वो सोच रहे हैं हमने रिन्यू करना है कि नहीं. ये सोच रहे हैं कि हमने रिन्यू करना है कि नहीं. आज काशिफ दाखिला का बयान आया है. काशिफ साहब मिनिस्टर साहब ने झंडे का ख्याल रखना है. उनकी रिस्पांसिबिलिटी बड़ी भारी है. मैं आपको सच्ची बात बता देता हूँ. वो अगर आप नहीं आएंगे 230 अरब रुपए हैं शाजिया मरी साहब कर सकता. वो उनका सवाल. अच्छा ये तो बताए ना कि आपके सारे मिनिस्टर इस वक्त सिंध में मौजूद हैं होंगे. That's not the question. कोई बाहर तो नहीं है. कह रहे कि रेंजर्स अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है. अब जो आखिरी रेड किया है रेंजर्स ने, द बोर्ड ऑफिस दैट दे रेडेड, जहां से वो फाइलें उठा के ले गए हैं, ये ट्रिगर बना है इस सारी तनकीद का. उसमें बहुत से लोगों के नाम लिए जा रहे हैं. वो आपको याद होगा एक प्रेस रिलीज भी आई थी रेंजर्स की जिसमें कहा गया 230 मिलियन रुपए, बिलियन रुपए, माफी चाहता हूँ नंबर एक कम हो गया. 230 अरब रुपए. हमारे पाकिस्तानियों अरब के भी वो तो एक ही अरब देखा है, सऊदी अरब देखा है. सालाना 100 करोड़ रुपए, 230 अरब. क्या ये वजह बन रही है? देखें एक बात मैं यहाँ पे करूंगा. देखें हक की बात करनी चाहिए. MQM के हम सब पीछे पड़े होते हैं ना अगर वो गलत काम करें. ये बयान अगर आज अल्ताफ हुसैन की तरफ से आया होता फिर आप देखते और हम लोग क्या उनका सत्यानाश मार. डीजी ISPR की 4 ट्वीट्स आ चुकी होती. डीजी ISPR समझता हूँ अगर कानून सबके लिए बराबर है. हम ईंट से ईंट बजा देंगे. आई पर्सनली थिंक इज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट. देखिए एक जमहूरी कारकुन किसकी बजा रहे हैं? जमहूरी कारकुन किसकी बजाएंगे? चलिए जमहूरी कारकुन इस निजाम की दिफा. देखिए इमरान खान 3 साल के लिए शख्स को भी मियां साहब 3 साल के लिए नहीं है. 3 साल के लिए तो राहील साहब ही है मेरे भाई.
संगीन इख्तलाफात लेकिन मैडम ये और आप वही है, जैसे ने कहा जर्नैलों का कट्टा छट्टा हमने खोल कहा जी दूंगा। सिस्टम बचा रहे हैं, आप पार्लियामेंट ये सिस्टम बचा रहे हैं, या बचा रहे हैं, पार्लियामेंट बचा रहे हैं। काशिफ ये सिस्टम नहीं बचा रहे, सिस्टम ने खुद को हमला कर दिया कल जरदारी साहब आरिफ ने। अलवी साहब एमक्यूएम के साथ फोन पे बात करके पीटीवी का अटैक प्लान करते हैं। वो फिर आप मैंने तो पुरानी नहीं बातें किया। जा रही हैं, फिर वो पुरानी मसला क्या है, 2-3 theories महीने हैं। पहले की बात क्या? है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कौन सी इतनी पुरानी बातें हैं भाई? एक सेकंड एक लेकिन इससे एक डिबेट Please, करके collective now. एक खुरम साहब खामोश है। देखें मैं इमरान खान के उस बयान को डिनाई करता हूं, उन्होंने नहीं दिया। मैं आरिफ अलवी के उस बयान को भी डिनाई करता हूं, हमने दिया ही नहीं। फिर आप तो क्यों ये जरदारी बयान साहब के चलाते बयान को काशिफ ऑन साहब? कर रहे हो जो उन्होंने कल बात आपने की क्यों है। चलाया फिर ये बयान? आप तो ऑन कर रहे ये हो बयान उसको। बयान आरिफ अलवी साहब ने खुद माना है। आप तो ऑन कर रहे हो ना। आप जिस देखिए, बयान को आप आरिफ खुद अलवी माना है। आरिफ अलवी साहब ने खुद माना है। क्या आप कल के खुद बयान को माना है डिसऑन उन्होंने। कर रही हैं? उन्होंने खुद माना है। क्या आप कल नहीं, के उन्होंने बयान को खुद माना क्या है। डिसऑन कर रही खुद हैं? माना है कि नहीं? क्या आप डिसऑन कर रही हैं? एक सेकंड आप रुक जाइए, उन्होंने रुक खुद जाइए। माना है। आप दोनों रुक 3 जाइए। साल के लिए कौन आप होता है? डिनाई नहीं कर सकते कि ये 3 बयान साल जिस के लिए चीज कौन का होता है? बयान है उन्होंने कहा, लेकिन उसमें कहा कि एडिशंस हुई है, लेकिन बयान उनका सर ये इसलिए 3 साल का एक चीज सवाल है मेरे भाई। जुल्फिकार मिर्जा साहब का मिनिस्टर्स के बारे में गलती क्या सवाल है? है। 3 साल का 3 साल का सवाल है। ये कौन है 3 साल वाला? गलती माने। शाहज़िया ये 3 साल वाला कौन होता है? सर मसला ये मैं अभी आपको जुल्फिकार मिर्जा साहब ने भी एक इंटरव्यू में दिया था, उसमें उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए थे करप्शन के पीपल्स पार्टी पर। खैर चले वो अपनी जगह। ये जो बोर्ड पर रेड हुई है रेंजर्स की, क्या ये अपने इख्तियार से तजावुज है एज अ फेडरल गवर्नमेंट? क्योंकि वो आपको जवाब दे हैं। जी मैं नहीं जानता कि उनके पास किस एविडेंस की बेस पे उन्होंने वो सारा ऑपरेशन किया है। और अगर मोहतरम वज़ीर आला सिंध को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर, तो वो तो खुद एपेक्स कमेटी को हेड करते हैं। वो तमाम मामलात को आज उन्हें खत भी वही लिखा उन्होंने है। हेल्पलेसनेस फील की तो उन्होंने खत लिखा ना। यही बात है कि उसका तरीका आई थिंक जरदारी साहब की तकरीर से बेहतर तरीका सही बात जो है है। वो सही चीफ बात मिनिस्टर है। सिंध सिंध ने ने इख्तियार किया किया खत लिख के बिल्कुल। कि उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कानूनी तौर पर उनको वो इन राइटिंग लेकर आए हैं एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान उस फेज से बाहर आ रहा है। आपका ओपिनियन वजीर साहब, क्या? योर ओपिनियन किस मामले? डीजी रेंजर्स ने जो रेड किया वो ठीक था या गलत? नहीं मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। अगर वो मेरे पास पंजाब में evidence- अगर वो पंजाब में ये रेड करें, अगर वो गुजरांवाला में ये रेड करें, आपकी हुकूमत हो, आप सीएम सिंध पंजाब हो, आप क्या कहेंगे कि आपने ठीक रेड किया या देखिए गलत? हमें कराची में हमने तमाम सियासी जमातों ने मिलकर रेंजर्स को स्पेशल पावर्स दी हैं। हमने उनके लिए खास थाने बनाए हैं, हमने उनके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट But किए there is a हैं। limit, वो लिमिट से मेरी गुजारिश है हम ये नहीं कह रहे। अगर ये लिमिट इस उसमें लिमिट का दो फैसला राय तो है ही नहीं मेरी खुदा। गुजारिश वो उस लिमिट का फैसला कराची में होना है। तो एक ऐसे वक्त फैसले में में जबकि उलझन पाकिस्तान है बड़ी ना। मुश्किल से उस फेज से बाहर आया ये है फैसले जिसमें का हिस्सा नहीं है दहशतगर्द ना। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे थे और अफवाज पाकिस्तान का उसमें एक बड़ा मुस्बत किरदार है उस पाकिस्तान को उस ईंट से ईंट important बात अगर है। मैं इसके बाद में ये आपसे- थ्रेट कि हम ईंट से ईंट 21वीं बजा देंगे तरमीम क्यों ये हुई? बिल्कुल भी बेवक्त थी और इल एडवाइस काशिफ साहब मैं एक बात करने लगा हूं, थोड़ी सख्त बात है, इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीपल्स पार्टी वाले जो वर्कर हैं कारकुन हैं, मैं एक से बुरा ना सुनो, माने उसके बाद इस आपकी। बात पे। अच्छा, लेकिन चलिए, कोई थोड़ी सी ऐसी सख्त बात बात है, करेंगे। लेकिन इसको करें। बुरा ना माने, लेकिन नहीं, नहीं हकीकत है करें। और हकीकत ये है क्या? कि हमेशा के लिए अगर आपने ये देखना है कि आपके अंदर का दुश्मन कौन है तो अच्छा। आपने ये देखना होगा कि जंग की हालत में आपकी फौज पे जो अटैक करेगा वो अंदर का दुश्मन होगा। ये काम मोदी से एक्सपेक्ट हो सकता है, जरदारी साहब जैसे लेवल के सियासतदान से नहीं। चले, इसका ब्रेक के बाद मुझे जवाब दीजिएगा। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया अम्मी को, लेकिन जहां पर ब्रेक के बाद असूली इसका जवाब बात है, दीजिएगा। वो करनी चाहिए, उन्होंने की है, असूली बात की है, असूली से आगे चलेंगे थोड़ा। अकाउंटेबिलिटी की बात की है। ढूंढता रहा हूं, नहीं, असूली नहीं, बताएं ना। नहीं, शाहज़िया साहबा असूली बताएं, होता है, ये असूली 3 होता साल है। वाला कौन है? असूली होता है। ये 3 अब साल मुझे वाला ये कौन है? बताएं, इसमें अब ब्रेक कौन- पे तो नहीं है नहीं, ना? नहीं, ब्रेक पे नहीं। किसकी नहीं, तरमीम आपने काशिफ क्यों बताएं। की? नहीं, मुझे इस पे- कि जो इस पे असूली बात दहशतगर्दी का बताएं। इस्तेमाल आप- इस्लाम के नाम पे करते हैं, दीन के नाम पे करते हैं। मुझे बताएं इस कितने तकलीफ में लोगों असूल को है आपने नहीं। लटकाया काशिफ इस वक्त काशिफ जिन्होंने दीन का काशिफ साहब, इस्तेमाल मुझे ब्रेक करके ले, मुझे लोग ब्रेक ले। हमारे पाकिस्तान दो के सेकंड, अंदर। दो सेकंड। ब्रेक, 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 ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद जो जाइए। प्राइम मिनिस्टर दो होगा सेकंड। तो नॉर्थ वजीरिस्तान का शाहज़िया ऑपरेशन साहिबा, कभी नहीं होगा। मुझे ब्रेक लेने यही दीजिए। तो बात है, मैडम मुझे इसमें असूली बताएं, जर्नैलों का चट्टा कट्टा खोल दूंगा, ये मत समझना हमें जंग लड़ना नहीं आती, हम जंग लड़ना चाहते हैं। तुम्हें 3 साल रहना है, हमेशा हम हमेशा ये रहेंगे। काशिफ नहीं हुई गलतियां, हमें पता है काशिफ कितने साहब, केस कोर्ट आप में इधर चलते देख के हैं। बात करें, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। क्या गलतियां हर इदारे में बैठे में अशखास की बात करनी, इदारों की नहीं, गलतियां हुई है कि जो नहीं? जान के हो क्या वो माने कि गलती है? नहीं हुई तो जो मैं जान के हो, जो प्लान करके हो। आई विल रेस्ट माय केस। गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन दूसरा सवाल पूछ सवाल सवाल ये है कि इस ब्रेक के बाद कि इस स्पीच में अगर कोई असूल था तो बताइए। सवाल असूल। करें।
اصول تقریر میں اس تقریر کا اصول بتائیں. دیکھیں ایک بنیادی بات انہوں نے کی اور میں نے اسی لیے محمد علی جناح کا آپ کو کوٹ بتایا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جس مقصد سے یا جس نظریے سے پاکستان بنا ہے وہ ان نظریات پر ہمیں چلنا ہے. ہم بھٹک چکے تھے, بہت عرصے تک بھٹکے رہے, لیکن اگر آخر کار ہم ایک بہتر ٹریک پر اور صحیح ٹریک پر ہیں, چاہے میرا ان سے ڈفرنس ہو, چاہے ان کا مجھ سے ڈفرنس ہو, نہیں کیوں نہیں جی, بانی پاکستان ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو جمہوریت دی, وہ قائد عوام ہے, تو یہ چیزیں آپ بول نہیں سکتے. کاشف باہر کے ملکوں میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو, لیکن جو قومی ہیرو ہوتے ہیں وہ قومی ہیرو ہوتے ہیں. یہ ہمارے اس میں اصول کہاں ہے؟ اصولی موقف دیکھیں نا, نہیں, انہوں نے آرمی, آپ کیا انہوں نے سنے, ہماری آرمی ہے, ہماری آرمی ہے, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا نہیں کہ اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں, ویسے ہی بارڈرز کے اوپر اور ہمیں فوکس کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر. دیکھیں انہوں نے پھر بات کی ہے, آپ کانفرنٹیشن کی فضا ڈیولپ کر رہے ہیں. مشکل اب کلوزنگ مجھے کرنی ہے. تقریر میں تو اصول نہیں تھا, اصول یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, حکومت کا اصول یہ ہے کہ چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, جتنے بھی ادارے پاکستان کے اندر ہیں, ہر ادارے کا ایک رول ہے اس آئین کے تحت. اس رول کے اندر اس رول کو ادا کریں اپنے دائرے میں رہ کر, اور نہیں تو پھر ایسے لوگ تھرڈ امپائر کا نام لے کر اصول یہ ہے کہ ابھی بھی پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت جو ہے, سمجھ یہ گئے کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں, کراچی میں 40 منٹ گزر گئے, امن و امان قائم کریں گے, سندھ کی جمہوری حکومت کو ساتھ لے کر, سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر ہم وہاں امن قائم کریں گے. لیکن اب یہ سبق ہم سب پہ واضح ہے کہ جمہوریت نااہلی اور کرپشن کا دفاع نہیں. گورنر آج نہیں لگے گا, نہیں بالکل بھی نہیں لگے گا. بلاول ہاؤس پر چھاپا لگ سکتا ہے, کوئی بالکل ایسا کوئی چانس نہیں ہے. ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن یہ میں کہہ دوں, وہ کراچی جہاں 2008 سے 2013 تک 7,000 شہری ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے تھے, ان کو ہم نے امن اور اگر آپ گورننس پہ بات کریں تو پھر دوسرے صوبے بھی آ جاتے ہیں. اسمبلی بھی موجود ہے, ان اداروں کے ذریعے کراچی کو امن دیں گے. آج پنجاب میں کلوزنگ پہ یہ بات کروں گا کہ ہم سب کو اپنی سیاست کرنی چاہیے, سیاست ہونی چاہیے اس ملک میں, لیکن شہیدوں کے خون سے غداری کر کے نہیں. وہ تو آپ سوچے نا, پارلیمنٹ پہ اٹیک تو آپ کر رہے تھے. اچھا شہیدوں کے اور اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا شازیہ بہن کی طرف سے, وہ 3 سال والا کون سا جس کو دھمکی دی زرداری صاحب, وہ 3 سال والا. آپ جب زرداری صاحب سے ملیں گے, وہ 3 سال والا بتائیں نا وہ کون. میری ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہے اس بیان کے بعد, میں تو اس کے اصولی اور اسپرچل جو چیز ہے سپورٹ کرنا ہے. بالکل ایگری. پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے, یہ سیاست ہر وقت چلے گی, اور مودی کو صحیح جواب بھی دینا ہے. اصول الٹیمیٹلی وہی ہے, آئین کا اصول ہے, جمہوریت کا اصول ہے, اور ہم جمہوریت کے ذریعے ہی اپنے معاملات حل کریں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ایک گفتگو آپ نے سنی, ظاہر ہے اصل مسئلہ کیا ہے, مسئلے تک تو بھی کوئی نہیں پہنچ سکا کہ کس وجہ سے یہ پریس کانفرنس زرداری صاحب نے کی. اس پہ لوگوں کی اپنے آصف کی بھی تقریر